اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیگی ہوئی ایک شام کی دہلیز پہ بیٹھے، بھیگی ہوئی ایک شام کی دہلیز پہ بیٹھے، ہم دل کے سلگنے کا سبب سوچ رہے ہیں۔ ابھی یہ کون سی شام ہے؟ یہ 25 اور 26 دسمبر کی درمیانی شام یعنی رات ہے۔ میں اپنے چینل کا کام زیادہ تر لنچ کے بعد یا پھر ڈنر کے بعد کرتی ہوں، اس لیے اپلوڈس بھی ڈفرینٹ ٹائمز پہ ہوتی ہیں، وہ بھی انٹرنیٹ کس حد تک کوآپریٹو ہوتا ہے ڈیپینڈز آن۔ آج پاکستان کی فضائیں یعنی 25 دسمبر کو بہت خوبصورت نغمات سے گونجتی رہیں، جن میں سے دو جو بہت خوبصورت مجھے ذاتی طور پر بھی لگتے ہیں، اور میکسیمم لوگوں نے واٹس ایپ اسٹیٹس، فیس بک اور کچھ ٹویٹر پر بھی لوگوں نے وہ اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے، وہ چیزیں شیئر کی ہوئی تھیں، اور فضائیں معطر تھیں خوبصورت آوازوں سے، جس میں ایک تھا: یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ اب آگے چل کے ہم شیئر کریں گے کہ ہم یہ تو احسان کیا ہمارے محسن نے، اور ہم ان کے کس حد تک احسان مند ہیں، اور ہم کیسے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ دوسری سانگ جو بہت خوبصورت زیادہ گونجتی رہی فضا میں، وہ تھی: ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں۔ اب آپ خود سوچئے کہ جس شخص کے نام میں محمد بھی ہو اور علی بھی ہو، یہ دونوں نام مشترک اکٹھے ہو جائیں، اس شخص کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک عظیم مملکت، دنیا کے نقشے پر ایک بالکل مختلف اور منفرد ہسٹری رکھنے والا ملک، یعنی اس کی میکنگ ہسٹری انسان پڑھے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بے مثال ملک اور اتنی عظیم ہستیاں جنہوں نے لازوال قربانیاں دیں اس کے معرض وجود میں آنے کے لیے۔ مگر میرا سوال ہے کہ اس آزاد ملک میں یہ جو زوم زوم کر کے پروٹوکول والی گاڑیوں کے ساتھ جو عمرہ مینس کے جو حکمران طبقہ جو ہے، یہ جو گھومتے پھرتے ہیں، یہ جو ایوانوں میں لڑتے جھگڑتے ہیں، یہ جو اپنی پاور شو کرتے ہیں، یہ جو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے کیا آج کسی بھی حکومتی ایوان میں کیا قائد اعظم کا یوم پیدائش جو ہے، برتھ ڈے جو ہے، سیلیبریٹ کیا گیا؟ کیا غریبوں کو کوئی پیکیجز دیے گئے؟ کیا اس ملک میں پستی ہوئی جو عوام ہے اس کی آسانیوں کے لیے کچھ کیا گیا کہ آج اس ملک کے فاؤنڈر، اس ملک کے محسن کا یوم پیدائش ہے اس خوشی میں؟ یا پھر کوئی کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی ایوان میں کوئی قرآن خوانی کروائی گئی قائد اعظم کو ان کے برتھ ڈے پہ اصالِ ثواب پہنچانے کے لیے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ یا پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی کو یہ خیال آیا، ان کمپنیز کو خیال آیا، یہ پروفٹ کمانے والی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں تعلیمی ادارے ہیں میجورٹی، تو وہ تعلیم نہیں دے رہے، تعلیمی اسناد دینے کے لیے وہ طریقے بتاتے ہیں۔ کسی نے یہ زحمت گوارا کی کہ اس ملک کی نوجوان نسل کو جس نے آگے چل کر ملک کو سنبھالنا ہے، ان کو بلائیں
ایک پروگرام کریں، کوئی تقریری مقابلے کروائیں جس میں محمد علی جناح کی شخصیت کے مختلف حصوں پر روشنی ڈالی جائے، ان کی جد و جہد، ان کے عزم و استقلال، ان کی محنت، یہ ساری چیزوں پر۔ ہمارے پاکستان کے جو نوجوان ہیں شوبز کے حوالے سے ان سے پوچھ لیجیے، ان کے پاس بہت معلومات ہوں گی، مگر جہاں آپ کی تاریخ اور آپ کا دین آ جائے تو 2 سے تیسرا سوال مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹھیک جواب ملے۔ ہاں، جو اکیڈمکس یعنی سلیبس کی چیزیں ہیں وہاں پہ کچھ بچوں کو اچھا وہ لائک ریس کے گھوڑے کی طرح ڈالا جاتا ہے کہ رٹا لگاؤ، نمبر لو اور تم ٹاپر ہو، ہم تمہیں انعام بھی دیں گے۔ جب اس لیول پہ تعلیم دی جائے گی تو علامہ اقبال پیدا ہوں گے اور قائد اعظم پیدا ہوں گے اور محمد علی جوہر پیدا ہوں گے اور سر سید خان پیدا ہوں گے۔ جب ایک چیز تیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی تو وہ کیسے تیار ہوگی؟ سوچئے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے اس قوم کو، اکثر لوگ بچے بھی بڑے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن خوانی جب کوئی مر جائے تو کی جاتی ہے اس کے اصالے ثواب کے لیے، یا پھر اس کے تیسرے 10ویں 40ویں دن کے جو ختم ہوتے ہیں ان پر قرآن خوانی ہوتی ہے یا پھر برسی پہ ہوتی ہے۔ پیارے لوگوں، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن خوانی کرائی جاتی ہے خیر و برکت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نزول کے لیے۔ ہاں، ہمارے جو پیارے لوگ دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن خوانی کرنا اور مختلف صدقات اور تبرکات تقسیم کرنا وہ ان کے سال ثواب کا طریقہ ہے، اور وہاں پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یقیناً، مگر ایسا بھی کچھ نظر نہیں آیا سارے دن میں۔ پھر میں نے خاص طور پر آج فوکس کیا، جس میں میرے ہسبینڈ نے بھی بہت میرے ساتھ کوآپریٹ کیا کہ آج ان کا بھی ڈے آف تھا، فیکٹری میں ان کی چھٹی تھی، وہ گھر پر تھے، تو کچھ کلاک جب میں ہیڈ لائن سننے کے لیے لائک لاؤنج میں یا روم میں نہیں ہوتی تھی، کچن میں بزی ہوتی تھی یا گھر میں کدھر بھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھیے جتنی بھی ہیڈ لائنز لگی اس آزاد ملک جو قائد اعظم نے گفٹ کیا، جتنے کلاک کی ہیڈ لائنز لگی اس میں قائد اعظم کا یوم پیدائش تیسری خبر تھا۔ کیا اس کو پہلے نمبر پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اسی طرح ہی پاکستان کے مینس کی لائک 150-200 بلکہ اس سے بھی زیادہ چینلز آتے ہیں، میں ٹی وی کم دیکھتی ہوں تو ٹائم نہیں ہوتا، بٹ اتنے چینلز بہرحال ہیں، 200-250 بھی ہیں، شاید کیبل پہ 50-60 ہوں گے، مینس کے لائک اتنے چینلز ہیں، نیوز چینلز بھی بے شمار ہیں، اور نیوز کا بھی یہی حال رہا، اور جو ٹاک شوز لگتے ہیں جہاں پہ اینکرز ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اور اس یہ آزاد ملک ہے تو یہ چینلز بھی ہیں، تو یہ برانڈڈ گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں اسٹوڈیوز میں، برانڈڈ واچز، برانڈڈ ڈریسز، برانڈڈ موبائلز ہاتھ میں لے کے، تو قوم کے درد میں تڑپ رہے ہوتے ہیں بیچارے، اتنی اچھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، میں بہت امپریس ہوتی ہوں۔ ویسے میرا ان کی باتیں سننے کو دل نہیں چاہتا، ویسٹنگ آف ٹائم۔ کیا انہیں نہیں چاہیے تھا کہ وہ قائد اعظم کی زندگی پر بات کرتے؟ 1 گھنٹہ اگر سال میں وہ دے دیتے انہیں تو کیا ہوتا؟ دنیا کو پتا چلتا کہ یہ کتنی اچھی قوم ہے، اس ملک میں محض افراد کے گروہ نہیں بستے، قوم بستی ہے، اور وہ اپنے محسن کو بھولی نہیں ہوئی ہے اور اپنے محسن کے لیے بہت شکر گزار ہے۔ کیا اس کی ضرورت نہیں تھی؟ اپنی رائے دیجیے گا۔ اسی طرح سے قائد اعظم پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا پاکستان میں کوئی ماں ایسا بیٹا نہیں پیدا کرے گی، کوئی وکیل ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسا جوان مرد جرت مند شیر بیٹا نہیں ہوگا اس ملک کا جو کہ یہ کیس لے کر کورٹ میں جائے گا اور کورٹ کے ایوانوں میں اس کی آواز گونجے گی کہ کوئی بتائے کہ قائد اعظم کی محمد علی جناح کی سلو پوائزننگ کس نے کی، اور آخری وقت میں جب محمد علی جناح کو ہاسپٹل لے کر جایا جا رہا تھا تو ایمبولینس جو تھی اس میں پیٹرول کیسے ختم ہو گیا، کیوں ختم ہوا؟ یہ سوالات کرے اور جو یہ پوچھے کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کا دست و بازو بنی رہی، جو ہر قدم ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس جدوجہد میں شامل رہی، ان کو غدار کس نے قرار دیا، کیوں ایسا ہوا، اور یہ ساری چیزیں چینج کری؟ کیا ایسا کوئی وکیل نہیں پیدا ہوگا اس ملک میں؟ اور کیوں نہیں ہوگا؟ کیا یہ سب ٹھیک ہے؟
آپ نے مجھے اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. جو میرے ریگولر لسنرز ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے, آل دو میرے لسنرز بھی ابھی تک بہت کم ہیں, مگر نو ایشو. مجھے وہ کہتے ہیں نا مجھے ہے حکم اذاں, تو ٹھیک ہے جو شامل ہوتے ہیں بسم اللہ, اللہ پاک انہیں جزا دے. اور جو ابھی نہیں شامل ہو رہے شاید کبھی ہو ہی جائیں, اور نہیں بھی ہوں تو کوئی بات نہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ صرف اسی کی سماعتوں کے لیے زیادہ فکر ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو کیسی لگیں, اور اس سے آپ کو کچھ فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ کیا یہ آپ کو احسان فراموشی نہیں لگی؟ اور کیا اس سے واقعی پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین.